کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے 10 مرتبہ درود پاک بھیجا اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے 100 مرتبہ درود پاک بھیجا اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اللہ اس کا حشر قیامت کے دن شہداء کے ساتھ فرمائے گا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کتنی پیاری یہ فضیلت ہے درود پاک پڑھنے کی، اور 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے میں کتنا ہمارا ٹائم لگ جائے گا۔ یعنی اگر ہم نماز کے لیے جا رہے ہیں، شاید راستے میں جاتے جاتے ہی 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اجر بہت بڑا ہے۔ اللہ کرے کہ میں اور آپ ہم سب عمل کرنے والے بن جائیں، عمل کی نیت کی ہے، ابھی اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں استقامت بھی عطا فرمائے۔ تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج دنیا میں اگر ہم نظر دوڑاتے ہیں تو یہ دنیا میں روشنیاں بہت ساری ہیں، ہر گھر میں روشنی نظر آ رہی ہوتی ہے، راستے میں جا رہے ہوں تو ہمیں روشنیاں نظر آتی ہیں، کمکمے نظر آتے ہیں، لائٹس نظر آتی ہیں، یعنی یہ دنیا روشنی سے تو جگمگا رہی ہے۔ کیا حقیقی روشنی بھی یہی روشنی ہے؟ جی، آج ہم اسی پر گفتگو کریں گے کہ حقیقی روشنی کیا ہے، زندگی کی روشنی، یہ ہمارا ٹاپک ہوگا، زندگی کی اصل روشنی کیا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ حقیقی روشنی ہدایت ہے، ایمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین کامل ہونا، یہ حقیقی روشنی حاصل کرنے والے اعمال ہیں، کہ جسے یہ روشنی حقیقی مل گئی وہ ہدایت کی معراج کو پا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ روشنی تو ہے لیکن حقیقی روشنی ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ اچھا، اگر ہے بھی لیکن کچھ کمی نظر آتی ہے۔ گھر ہنستے بستے تو ہیں لیکن بے چینی، بے قراری، بے سکونی بھی وہیں پر ضرور پائی جاتی ہے۔ آج سب کچھ ہے لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم اگر اپنے دلوں پر نگاہ دوڑاتے ہیں تو کہیں ایک دلوں میں اندھیرا نظر آ رہا ہوتا ہے، غفلت نظر آ رہی ہوتی ہے، بے قراری اور بے چینی ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے۔ یہ بے قراری، یہ بے چینی، یہ جو دکھ اور تکلیفوں کا یہ ایک یوں کہیں کہ سمندر ہے، یہ کیسے ہٹے گا، کیسے ختم ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں ایسی چیز کے ساتھ وابستہ ہونا پڑے گا کہ جو ہمیں حقیقتاً سکون میں مبتلا کرے، اور وہ روشنی حقیقتاً ہمیں روشنی نصیب ہو جائے، اور وہ ہے قرآن۔ جی ہاں، جو اپنا تعلق اللہ پاک کے قرآن کے ساتھ مضبوط کرتے ہیں انہیں اللہ پاک وہ نور عطا فرماتا ہے کہ ان کے سینے جگمگاتے ہیں، ان کی گفتار بتاتی ہے کہ یہ اللہ پاک کے قرآن کے حافظ ہیں، قرآن کے عامل ہیں، قرآن کو پڑھنے والے ہیں، قرآن کو سمجھنے والے ہیں، اور قرآن کے مطابق پھر اپنی زندگی بسر کرنے والے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ جن کا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے، اور یہ قرآن پھر وہ ہے کہ جو بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا، دنیا میں بھی بندے کو عزتوں کی مسند پر بٹھاتا ہے، اور کل قیامت کے دن بھی یہ بندے کو عزتوں کی مسند پر بٹھائے گا، یہاں تک کہ کل قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا، اس شخص سے کہ جس نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، اسے تو یہ کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتے چلے جاؤ اور یہ جنت کے زینے طے کرتے چلے جاؤ، جہاں ان کا آخری آیت ہوگی، آخری حرف ہوگا، وہی جنت میں ان کا اعلیٰ
مقام ہوگا۔ تو یوں حافظ قرآن پڑھتا چلا جائے گا اور جنت کے زینے طے کرتا چلا جائے گا۔ اور پھر کیوں نہ اس گھر میں نور اتریں، کیوں نہ اس گھر میں رحمتیں اتریں، کیوں نہ اس گھر میں برکتیں نازل ہوں کہ جس گھر میں اللہ پاک کا قرآن کھولا جاتا ہے، جس گھر میں اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنا ایک گزشتہ رات کا ایک واقعہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ آپ بیٹھے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ایک استبل میں بیٹھے ہیں، یعنی جہاں پر گھوڑے وغیرہ بندے ہیں۔ آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں تو گھوڑا بھدکنا شروع ہوتا ہے، آپ توقف فرماتے ہیں، گھوڑا سکون میں آ جاتا ہے۔ آپ پھر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، گھوڑا پھر اچھل کود شروع کر دیتا ہے۔ آپ نے پھر قرآن پاک کی تلاوت روکی تو گھوڑا پھر سکون میں آ گیا۔ آپ نے تیسری مرتبہ جب عمل کیا تو گھوڑا جب اچھل کود کرتا ہے تو آپ کو خوف لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچے کو یہ اپنے پاؤں کے نیچے رون نہ دے، یعنی لگ نہ جائے، چوٹ نہ پہنچ جائے میرے بچے کو۔ تو آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کو موقوف فرمایا اور اپنے بچے کو اٹھانے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ ایک نور ہے، اور وہ نور کی ایک چھتری بنی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ پھر آسمانوں کی طرف بلند ہو جاتی ہے۔ ایک عجیب سا سما تھا، ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ وہ صحابی اگلے دن صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ پورا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، یوں ہوا قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا تو اتنے میں یہ گھوڑا اچھلنے لگ پڑا۔ میں نے 2-3 مرتبہ ایسا کیا، مجھے خوف لاحق ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچے کو نقصان نہ ہو جائے۔ تو اس لیے مجھے جب میں باہر گیا بچے کو لینے کے لیے تو میں نے ایک نور ہی نور کو دیکھا، چھتری تھی اور وہ یوں آسمانوں کی طرف بلند ہوگی۔ اللہ اکبر، قربان جائیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے پیارے، یہ جو تم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے تو اس تلاوت کو سننے کے لیے یہ فرشتے تھے جو آئے ہوئے تھے۔ اگر تم صبح تک قرآن پاک کی تلاوت جاری رکھتے تو یہ صبح تک یہ تمہارے گھر کی زیارت کرتے رہتے، یہ یہیں پر رہتے، اور صبح کے وقت پھر لوگ ان فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے۔ تو کیا پتا چلا کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اللہ کے فرشتے اس گھر میں حاضری دیتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط ہو، قرآن کے ساتھ ہم تعلق جوڑیں گے تو زندگی کی اثر روشنی ہمیں میسر آئے گی۔ آج یہی ہمارا ٹاپک رہے گا، زندگی کی روشنی۔ آج انشاءاللہ قاری کاشان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، مرحبا کہتے ہیں قاری کاشان صاحب کو، اور انشاءاللہ پیغام قرآن سیگمنٹ کی طرف پھر ہم بڑھیں گے۔ قاری کاشان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، مرحبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، تشریف رکھیے۔ انشاءاللہ قاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ہم پیغام قرآن سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، قرآن بھی اچھا پڑھتے ہیں، قاری بھی ہیں، آج ٹاپک بھی اسی حوالے سے قرآن پاک کی گفتگو بھی ہوگی انشاءاللہ۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو برکتیں عطا فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف۔ سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة
فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون۔ تمام کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے سوائے ان کھانوں کے جو یعقوب نے تورات نازل کیے جانے سے پہلے اپنے اوپر حرام کر لیے تھے۔ تم فرماؤ تورات لاؤ اور اسے پڑھو اگر تم سچے ہو، پھر اس کے بعد بھی جو اللہ پر جھوٹ باندھے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ مدینہ منورہ کے یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایک اعتراض کیا۔ اعتراض یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ کو ملت ابراہیمی خیال کرتے ہیں، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اونٹ کا گوشت اور دودھ یہ نہیں استعمال فرمایا کرتے تھے، نہیں کھاتے تھے، جبکہ آپ تو استعمال کرتے ہیں، تو آپ ملت ابراہیمی پر کیسے ہوئے؟ یہ ان کا ایک اعتراض تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حلال تھیں۔ یہودی کہنے لگے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام پر بھی حرام تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی حرام تھی، اور ہم تک حرام چلی آئی ہیں۔ اس پر اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی اور اس میں بتایا کہ یہودیوں کا یہ جو دعویٰ ہے یہ غلط ہے، بلکہ یہ چیزیں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب پر حلال تھیں علیہم السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کسی سبب سے ان کو خود اپنے اوپر حرام فرما لیا تھا، اور یہ حرمت ان کی اولاد میں پھر باقی رہی۔ یہودیوں نے اس کا انکار کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تورات میں یہ مضمون موجود ہے، اگر تمہیں اس سے انکار ہے تو تورات لاؤ اور اس میں سے نکال کر دکھا دو کہ یہ چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حرام تھیں۔ اس پر یہودیوں کو اپنی ذلت و رسوائی کا خوف ہوا اور وہ تورات نہ لا سکے، ان کا جھوٹا ہونا ظاہر ہو گیا اور انہیں شرمندگی اٹھانی پڑی۔ اس آیت کا پیغام کیا ہے؟ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم شریف اللہ پاک کی خاص عطا سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تورات اور انجیل سے خبردار ہیں، اور اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیبی علوم عطا فرمائے ہیں۔ آگے فرمایا پھر اس کے بعد بھی جو اللہ پر جھوٹ باندھے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ یعنی اس بات کی وضاحت تو ہو گئی کہ بنی اسرائیل پر جو کچھ کھانے حرام ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نہیں ہے، بلکہ بعد میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے حرام کرنے سے ہوئے۔ تو جو اس حقیقت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی اللہ پر جھوٹ باندھے اور کہے کہ ملت ابراہیمی میں اونٹوں کے گوشت اور دودھ اللہ نے حرام کیے تھے تو وہ ظالم ہے۔ اس آیت کا پیغام کیا ہے؟ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ علم کے باوجود گناہ کرنا یہ زیادہ سخت ہے، نیز حلال کو اپنی طرف سے بلا دلیل حرام کہنا اللہ پاک پر افترا کرنا ہے، یعنی اللہ پاک پر جھوٹ باندھنا ہے، والعیاذ باللہ۔ فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے، قرآن اور سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج قاری کاشان صاحب بھی کچھ دیر ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے، اور فیضیاب بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے جی، انشاءاللہ کلام سنیں گے۔ ہم فیضیاب بھائی سے مرحبا کہتے ہیں، فیضیاب بھائی کو ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں فیضیاب بھائی؟ ٹھیک ہے، مرحبا، اہلا وسہلا، رکھیے۔ اور آج ایک ہمارے پروگرام کے نئے مبلغ ہیں، کڈز مدنی چینل میں آپ نے ان کی زیارت کی ہوگی۔ آج انشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ہیں فرسٹ ٹائم ماشاءاللہ ان کی تشریف آوری ہے۔ مرحبا کہتے ہیں میلاد رضا بن حاجی امین اتاری، ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا، اہلا وسہلا، مرحبا۔
کیسے ہیں میلاد بھائی؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ، تشریف رکھیے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین فیضیاب بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کلام شامل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ٹاپک پر مبلغین سے گفتگو کریں گے۔ فیضیاب بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ ٹھیک ہیں، کون سا کلام سنا رہے ہیں فیضیاب بھائی؟ یا ربنا ارحم لنا۔ صحیح، چلیے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد پھر کے گلی گلی تباہ ہو کر سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا تیرے گھر کے پھیرے لگا تارا ہوں میں تیرے گھر کے پھیرے لگا تارا ہوں میں صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا حرم میں حاضر ہوا بن کے مجرم حرم میں حاضر ہوا بن کے مجرم یہ لبیک نعرہ لگا تارا ہوں میں یہ لبیک نعرہ لگا تارا ہوں میں صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا میں لیتا رہوں بوسائے سنگ اسود میں لیتا رہوں بوسائے سنگ اسود میں لیتا رہوں بوسائے سنگ اسود یوں دل کی سیاہی مٹاتا رہوں میں یوں دل کی سیاہی مٹاتا رہوں میں صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا الہی میں پھرتا رہوں گرد کعبہ الہی میں پھرتا رہوں گرد کعبہ یوں قسمت کی گردش مٹاتا رہوں میں صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں
میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا میں پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم میں پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم میں پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم لگی اپنے دل کی بجھاتا رہوں میں لگی اپنے دل کی بجھاتا رہوں میں صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا صفا اور مروہ کے مابین دوڑو اللہ صفا اور مروہ کے مابین دوڑو صفا اور مروہ کے مابین دوڑو سعی کر کے رب کو مناتا رہوں میں سعی کر کے رب کو مناتا رہوں میں صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا رمی کر کے جمرات کی میں مینا میں رمی کر کے جمرات کی میں مینا میں تیرے دشمنوں کو مٹاتا رہوں میں تیرے دشمنوں کو مٹاتا رہوں میں صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا ہو مقبول حج حاضری دائمی میں ہو مقبول حج حاضری دائمی میں پسے حج مدینے کو جاتا رہوں میں پسے حج مدینے کو جاتا رہوں میں صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا الہی تو ایسا مقدر عطا کر الہی تو ایسا مقدر عطا کر الہی تو ایسا مقدر عطا کر ہمیشہ ہی مکے میں آتا رہوں میں ہمیشہ ہی مکے میں آتا رہوں میں ہمیشہ ہی طیبہ میں آتا رہوں میں صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا ہے سید کی خواہش مدینے میں مر کر ہے سید کی خواہش مدینے میں مر کر ہے سید کی خواہش مدینے میں مر کر ہمیں شاہی جنت کو پاتا رہوں میں ہمیں شاہی
شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا. اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ. راشد نور بھائی ہمارے ساتھ ہیں جی، مرحبا کہتے ہیں راشد نور بھائی. بہت بہت شکریہ آپ کا، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. راشد بھائی، زندگی کی روشنی قرآن، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. زندگی کی یقیناً دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، قبر کی بھی، حشر کی بھی، بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ ہر تاریکی کی روشنی قرآن ہے تو یہ غلط نہیں ہے. قرآن یہ رب کا ایسا کلام ہے کہ جو سراپا نور ہے، بلکہ قرآن کا ایک نام نور بھی بیان کیا گیا کہ یہ نور ہے جو بندے کو ظلمت، جہالت، کم علمی کے اندھیروں سے نکال کر علم کے نور اور روشنی کی طرف لے کر آتا ہے. قرآن یہ اللہ کا ایسا کلام ہے کہ جسے پڑھنا بھی ثواب ہے، دیکھنا بھی ثواب ہے، جسے چھونا بھی ثواب ہے، اور جسے سمجھنا یہ سب سے بڑھ کر ثواب ہے. قرآن کریم کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے کہ قرآن کو پڑھ کر ہم سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں. قرآن کریم سے تعلق کا تقاضا، سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ ایک مسلمان قرآن پاک کو سمجھے اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے. لیکن سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو درست پڑھنا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ درست پڑھیں گے تو قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا. اگر درست نہیں پڑھیں گے، غلط پڑھیں گے تو ثواب کی بجائے گناہ ملے گا. قرآن درست اگر پڑھا جائے تو ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی، اور اگر قرآن کو غلط پڑھا جائے تو حدیث پاک کے مطابق رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن پر قرآن لعنت کرتا ہے. تو اس لیے قرآن کو درست پڑھنا یہ سب سے پہلا حق ہے قرآن پاک کا. جی. اس کے بعد دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن پاک کو سمجھا جائے. اب سمجھا کیسے جائے گا؟ سمجھنے کے لیے سب سے پہلا تو یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں عربی آتی ہو تاکہ درست انداز سے ہم سمجھ سکیں. جی. لیکن عربی آنا بھی کافی نہیں ہوتا. عربی کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تفسیر کا جاننا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ قرآن پاک کی کئی آیتیں ایسی ہیں جو محض ترجمے سے سمجھ میں نہیں آتی، صرف عربی ٹرانسلیٹ اردو میں کرنے سے سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ اس کی تفسیر کی حاجت ہوتی ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں شاہ صاحب. اب دیکھیے قرآن پاک میں ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. اب نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ زکوٰۃ کتنے مال پر ہوگی؟ پورا قرآن پڑھ کر دیکھ لیں، نہیں تفصیل ملے گی. اس کی تفصیل ہمیں کہاں ملے گی؟ رسول پاک علیہ السلام نے جو اس کی تفسیر بیان کی ہے کہ قرآن نماز کو قائم یوں کرنا ہے اور زکوٰۃ اتنے مال پر فرض ہوگی. پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرآن کی ایک آیت کی تفسیر قرآن کی دوسری آیتیں کر دیتی ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے نہیں ملتی تو پھر نبی پاک علیہ السلام کی احادیث سے اس کی تفسیر ملتی ہے. کبھی قرآن کی تفسیر ہمیں قرآن میں حدیث میں واضح نہیں ملتی تو پھر ہمیں مزید آگے تابعین تبع تابعین کی طرف جانا ہوتا ہے، پھر اجماع امت، پھر اس طرح اس کی تفصیل ہے. تو بہرحال قرآن سمجھنے کے لیے سب سے دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن پاک کو سمجھا جائے، کیونکہ سمجھیں گے تو قرآن ہمیں سمجھ میں آئے گا. قرآن پاک کی آیتیں سب دیکھیں تو بنیادی طور پر قرآن مشکل ہے. قرآن مشکل نہیں ہے، مشکل ہے ہمارا ذہن کا بننا. قرآن مشکل نہیں ہے، ورنہ آپ دیکھیے دنیا میں کوئی بھی زبان بولنے والا ہے، آپ وہاں جو مسلمان رہنے والے ہیں وہ قرآن پڑھتے ہیں. اور قرآن ایسا اللہ پاک کا کلام ہے اور نبی پاک علیہ السلام کا شاہ صاحب ایسا معجزہ ہے قرآن کہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے یعنی کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو بہت زیادہ کوئی ایکسٹرا کچھ زبانیں سیکھنا پڑیں گی. قرآن بہت جلدی انسان کو پڑھنا بھی آ جاتا ہے اور قرآن جلدی حفظ بھی ہو جاتا ہے. اب دیکھیے مسلمانوں کے بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے سینوں میں اللہ کا پاک کلام محفوظ ہے. دنیا کی اور کتابیں لے لیں، چھوٹے چھوٹے رسالے یاد نہیں ہوتے، یاد ہوتے تو کچھ دنوں کے لیے، لیکن بلا مبالغہ اگر آپ دنیا میں
سروے کریں تو لاکھوں لاکھ افراد ایسے ملیں گے جو قرآن کے حافظ آپ کو ملیں گے۔ ابھی پچھلے ہی دنوں ماہ رمضان گزرا ہے، ماہ رمضان میں لاکھوں لوگوں نے قرآن پاک کی تراویح پڑھی ہے، مصلی پر کھڑے ہو کر قرآن پڑھا ہے، اور لاکھوں لوگوں نے پیچھے قرآن پاک ان سے سنا ہے۔ تو اس لیے قرآن پاک مشکل نہیں ہے، مشکل یہ ہمارا ذہن بنتا ہے کہ شاید مشکل ہے، ورنہ تھوڑی سی کوشش کی جائے تو قرآن پڑھنا آ سکتا ہے۔ بچپن میں تو بہت جلدی آ جاتا ہے، ہاں جوانی میں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، بڑھاپے میں کچھ زیادہ مشکل پیش آتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ناممکن ہے۔ ناممکن اگر تھوڑا نہیں۔ بندہ کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے تو قرآن یاد ہو جاتا ہے۔ قرآن نے خود بھی تو اس کو آسان ہی کہا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، واہ واہ، فرمایا اس قرآن کو ہم نے یاد کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا، آسان پڑھنے کر دیا۔ والوں کے لیے آسان کر دیا ہے۔ جی سمجھنا یہ ٹھیک ہے کہ سمجھنا ہر ایک کو خود سے پڑھ کر سمجھ آ جائے، ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ اس کے لیے یقیناً کسی جو سمجھنے والا ہے، عالم دین ہے، وہ سمجھائے گا تو قرآن سمجھ میں آئے گا۔ جی لیکن یہاں پر چند ایک غلط فہمیاں ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں یار قرآن آسان ہے تو اس کا مطلب کیا، جیسے تیسے آیا ٹھیک ہے قرآن پڑھ لو۔ تو بھئی قرآن پڑھنے کے تقاضے ہیں، آپ دیکھیں انگلش ہے یا کوئی اور لینگویج ہے تو اس کو اسی انداز سے پڑھیں گے، سیکھیں گے تو کہا جائے گا جناب اس کو یہ زبان آتی ہے۔ تو اسی طرح قرآن کا بھی یہ معاملہ ہے کہ قرآن پاک رب کا کلام ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس سے پڑھا جائے کہ جو قرآن کو پڑھا ہوا ہے، اور اس سے سمجھا جائے جو قرآن کو سمجھا ہوا ہے۔ تو قرآن درست پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، اور اس کے بعد پھر تیسرا درجہ ہے اس پر عمل کرنا۔ عمل کریں گے تو یوں سمجھیے کہ پھر قرآن کا حق ادا ہوگا۔ صحیح۔ تو عمل کیسے قرآن کو پر کریں گے؟ جب اس کی سمجھ آئے گی۔ اچھا، بعض لوگ اس میں کیا کرتے ہیں شاہ صاحب، قرآن پڑھتے بھی ہیں، قرآن ترجمہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ عام طور پر اگر آپ دیکھیں نا سوشل میڈیا پر تو آپ کو اس طرح کے لوگ ملیں گے، میں نے بھی پورا قرآن کا ترجمہ پڑھا ہوا ہے۔ تو بھائی پورا قرآن کا ترجمہ پڑھ لینا یہ صرف کمال نہیں، قرآن کو سمجھنا بھی کمال ہے، عمل کرنا بھی کمال ہے۔ وہی لوگ سود کے معاملات میں، تجارت کے معاملات میں، اس طرح بے حیائی کے معاملات میں، کتنے معاملات میں معاذ اللہ وہ گرفتار نظر آتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ آپ نے قرآن کو پڑھ تو لیا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کر رہے۔ ورنہ قرآن کا تو سود کے بارے میں واضح حکم ہے کہ یہ اللہ سے اعلان جنگ ہے۔ قرآن کا تو حکم یہ ہے، اللہ سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو اللہ بڑھاتا ہے، تجارت کا اللہ تعالیٰ نے تو حلال ہونے کا فرمایا ہے۔ قرآن میں تو بے حیائی کو منع کیا گیا ہے، تو قرآن میں تو ماں باپ کا ادب احترام کا درس دیا گیا ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ قرآن کے معاملات جو ہیں، قرآن کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، یہ ایک مسلمان کا حق ہے کہ وہ قرآن کو سمجھے اور اس پر عمل کرے، تاکہ قرآن پر عمل کر کے بندہ رب کا قرب پا سکے۔ بہترین کہ قرآن پاک کو ہم نے سمجھنا بھی ہے، پڑھنا بھی ہے، اور پھر قرآن پاک پر عمل بھی کرنا ہے۔ کیوں پڑھ رہے ہیں آپ؟ ایک تو ثواب کے لیے پڑھ رہے ہیں، بے شک ثواب ملے گا، ہر حرف کے بدلے اللہ پاک نیکی عطا فرمائے گا، وہ نیکی جو 10 کے برابر ہوگی، یہ ضرور ہے۔ رمضان میں پڑھیں گے تو اس کا ثواب اور کئی گنا بڑھا کر ملے گا، ضرور ہے۔ لیکن قرآن کے نزول کا مقصد بھی ہم نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے نا، کہ قرآن کیوں نازل کیا گیا۔ اسی قرآن کو پھر ہم نے اپنا امام بنانا ہے، کہ جب قرآن سے رہنمائی لی جائے گی۔ آج کل کاشان بھائی معاشرے میں نا مختلف نظریات ہیں، تھیوریز ہیں، اور مختلف تعلیمات ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے کیا لازم نہیں ہے کہ مسلمان قرآن کو اپنا امام بنا لے؟ بے شک۔ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ بالکل شاہ صاحب، ایسا یہ قرآن جو ہے ہمارا امام ہے، جی۔ اور کوئی سائنسی نظریہ، کسی غیر مسلم کی ریسرچ ہو، جی یا کوئی دنیاوی قانون دان یا کسی فلسفی کی کوئی تھیوری ہو، جی، اگر قرآن کریم کے خلاف ہے تو وہ تھیوری، وہ نظریہ، وہ ریسرچ تو غلط ہو سکتی ہے، لیکن قرآن کریم کی کوئی بھی تعلیم کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے میں، کسی بھی دور میں ہو تو وہ حق ہے، اور جی، وہ ہرگز غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ جی، اس لیے ہم سب پر یہ لازم ہے کہ ہم عملی طور پر ہر معاملے میں قرآن و حدیث کو اپنا معیار بنائیں، اور جو بات قرآن اور حدیث کے موافق آ جائے ہمیں اسے دل و جان سے قبول کر لینا چاہیے، اور جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو، اس کے برخلاف ہو، تو ہمیں اسے ہرگز قبول نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا امام جو ہے وہ سائنس نہیں، کوئی فلسفی نہیں، کیا بات ہے، کوئی تھیوری نہیں، بلکہ ہمارا امام جو ہے رب کریم کا
پاکیزہ کلام ہے۔ اسی ضمن میں صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان القرآن شافع و مشفع، قرآن کریم شفاعت کرنے والا ہے اور اس کی شفاعت قبول بھی کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا فمن جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، واہ اور جو قرآن کریم کو اپنا امام اور پیشوا بنا لے گا جی، قرآن کریم اسے جنت میں لے جائے گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ومن جعلہ خلفہ ساقہ الی النار، اللہ اکبر۔ اور جو قرآن کریم کو پس پشت ڈال دے گا قرآن کریم اسے جہنم میں دھکیل دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو لہٰذا قرآن کریم ایمان لانے کا اس پر یہ تقاضا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو جی ہر شعبے میں ہو، ہر مسئلے میں ہو، ہر دور میں ہو، اس پر عمل کریں، قرآن کریم کو اپنا پیشوا بنائیں۔ اسی ضمن میں کسی نے کیا خوب کہا کہ اگر مسلمان بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہو جی تو بغیر قرآن کریم کے ایسا ہرگز یہ ممکن نہیں۔ قرآن کریم پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور پھر اسی کے مطابق ہی زندگی گزارنی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن کریم کے بغیر اپنی زندگیوں کو اصل گزاریں۔ ذہن بن جائے نا کاشان ایسا ہی بھائی کہ ہم نے اپنی رہنمائی قرآن سے لینی ہے، ایسے ہی ہم نے اپنی رہنمائی حدیث پاک سے لینی ہے، ہم نے اپنا پیشوا امام قرآن کو بنانا ہے، شریعت مطہرہ کو اپنے سامنے رکھنا ہے کہ جب ہمارا یہ ذہن بن جائے گا نا تو ہم بہت سے مسائل میں اپنے آپ کی جو خرافات ہیں، غلطیاں ہیں، گناہ ہیں، یا وہ کہ جو جہنم کی طرف لے جانے والے اعمال ہیں، ہم ان سے اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ اور اس کے لیے کیسے ہم بچ سکتے ہیں؟ اس کا ہوگا یوں ہی کہ ہم قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، پھر قرآن کو پڑھنا بھی ہے، قرآن کو سمجھنا بھی ہے، قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر بھی کرنا ہے۔ دیکھیں بسا اوقات نہیں علم ہوتا، معلوم نہیں ہوتا، لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ دروازے سارے بند ہو گئے ہیں؟ ہمارے علماء اہل سنت ہیں نا الحمدللہ، ہماری قدم قدم پر رہنمائی کرتے ہیں۔ آج کے اس دور میں بھی 14-15 صدیاں گزر چکی ہیں کہ قرآن پاک اس دنیا میں تشریف لایا اور ایک سلسلہ یہ قرآن پاک کا چلا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے باوجود آج بھی جب بھی آپ کسی عالم دین کے پاس جاتے ہیں، آپ دارالافتاء اہل سنت میں چلے جائیں، مفتیان اکرام کی بارگاہ میں جب حاضری دی جاتی ہے تو وہ سب سے پہلے قرآن پاک کی آیات سے استدلال فرما رہے ہوتے ہیں، قرآن پاک کی آیات بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف اس دور کے لیے امام تھا، یہ آج کے دور کے لیے کیا، یہ صبح قیامت تک کے لیے قرآن ہمارا امام ہے، یہ ہماری رہنمائی کر رہا ہے، اور کر بھی رہا تھا، یہ آج بھی ہو رہی ہے قرآن سے رہنمائی، اور یہ انشاءاللہ یہ ہوتی رہے گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت سے رہنمائی لینے والے بن جائیں۔ جب رہنمائی لیں گے تو پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اپنی زندگی کو پاک بھی گزاریں گے، صاف بھی گزاریں گے، اور اللہ پاک کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے۔ بسا اوقات جیسے راشد نور بھائی نے کہا کہ بسا اوقات بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے تو پورا قرآن پاک ترجمے کے ساتھ میں نے پڑھ لیا، بڑا وہ فخر سے بتا بھی رہا ہوتا ہے۔ عمل کیا ہے؟ سود کا لین دین کر رہے ہیں۔ عمل کیا ہے؟ نمازیں چھوٹ رہی ہیں۔ عمل کیا ہے؟ کہ سنتوں کو معاذ اللہ ترک کیا جا رہا ہے۔ عمل یہ ہے کہ گالم گلوچ بھی ہے، تہمتیں بھی ہیں، تو بدنگاہیاں بھی ہیں، تو یہ سارے گناہ بھی اپنی جگہ پر کہیں ایسے بھی چل رہے ہوتے ہیں۔ قرآن تو وہ ہے کہ قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، قرآن سمجھا جائے، قرآن پر عمل کیا جائے۔ تو قرآن تو نماز کا درس دے رہا ہے نا، نماز نہ پڑھنے کی وعیدوں کو بیان کر رہا ہے، قرآن نماز کا حکم دے رہا ہے، اور کئی مقامات پر نماز کی ترغیب دلائی گئی۔ تو جب بندہ قرآن نماز کے ساتھ جوڑ رہا ہے، اور نماز وہ ہے کہ جو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، یہ قرآن ہی بیان کر رہا ہے کہ نماز وہ ہے کہ جو بے حیائی اور برے کام سے روک دیتی ہے۔ پھر بندہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ بندہ کیسے غیبت کر سکتا ہے؟ پھر بندہ کیسے بدنگاہی کر سکتا ہے؟ بندہ پھر کیسے یہ ان گناہوں کی طرف، سودی اور شراب اور ان گناہوں کی طرف بندہ بڑھ سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پڑھا ہے اگر، لیکن قرآن کو سمجھا کتنا اور قرآن پر عمل کتنا کیا ہے۔ تو بہر صورت ہم پر لازم یہ ہے کہ ہم اپنا پیشوا، اپنا امام قرآن پاک کو بنائیں، شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی، یہ پیشوا بنانے سے مراد یہی ہے کہ شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کا ذہن بنا لے۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کو پڑھنا اور قرآن کا ادب اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے۔ اسد بھائی ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ اسد بھائی آپ کا، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسد بھائی قرآن پاک کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے،
میں چاہوں گا کہ یہ ارشاد فرمائیں، ایک تو قرآن پاک کا ادب کس حد تک ضروری ہے، اور پھر دوسرا یہ کہ قرآن پاک کا مطالعہ کس قدر ضروری ہے، یا کیوں ضروری ہے قرآن پاک کا مطالعہ کرنا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ادب تو دیکھیے جتنا زیادہ کرے اتنا بہتر ہے، اللہ اکبر۔ اور جنرلی اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید کا جو ظاہری ادب کرنا ہے جی مصحف شریف کا، اس کو تو ماشاءاللہ ہم کہیں گے کہ ہر مسلمان ہی اس کا خیال رکھتا ہے، بلکہ جی ظاہری طور پر کوئی ایسی مذہبی وضاقتہ نہ بھی ہو، کوئی ایسا مشہور آدمی نہ بھی ہو، ایک عام مسلمان ہے، بظاہر اس کے معاملات اتنے زیادہ اچھے نہ بھی ہوں، لیکن اس کے دل میں بھی دیکھیں گے تو قرآن مجید فرقان حمید کا ادب جو ہے وہ موجود ہوگا۔ تو یہ ایک پازیٹیو سائیڈ ہے، الا یہ کہ کوئی شاذ و نادر کوئی ایسا شخص ہو جو مصحف شریف کی جو ہے نا اس طرح سے ادب بجا نہ لاتا ہو، جی بلکہ لوگوں میں تو مبالغے کی حد تک کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بہت زیادہ کانشیس ہوتے ہیں، تو دیٹس گڈ۔ البتہ ادب کا تعلق صرف اس بات سے نہیں کہ مصحف شریف کا ہی ادب کیا جائے، جی اس کو تعظیم سے رکھا جائے، اس کو نیچے گرنے سے بچایا جائے، جی بغیر وضو کے نہ چھوا جائے، یہ بھی آداب ہیں، لیکن اس کا جو ایک بڑا ادب ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہمارا تعلق قائم رہنا چاہیے۔ کیا بات ہے۔ اب یہ کیسی بات ہے، کوئی شخص کسی کا ادب تو کرے، تعظیم تو کرے، لیکن اس کی بات نہ مانے نہ مانے، اور کہے کہ میں تو بہت باادب ہوں، جی وہ آئے تو وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا تو ہو جائے، جی لیکن جو وہ کہے وہ اس کا انکار کرے، جی یا جو کہے اس پہ عمل نہ کرے۔ صحیح، تو ایسے ہی قرآن مجید فرقان حمید کا ادب ظاہری اعتبار سے جو کرے لیکن اس کے مطابق اپنی زندگی کو نہ گزارے، جی تو گویا کہ اس نے کما حقہ اس کا ادب بجا نہ لایا۔ مطالعے کی جو بات ہے تو ظاہر ہے کہ کتاب ہدایت ہے، جی ہدی للمتقین کہا گیا، ہدی للناس کہا گیا، جی تو سب سے پہلے تو اس کا عربک جو ورژن ہے اس کو پڑھنا آنا چاہیے، جو بھی اس کے تقاضے ہیں جی تجوید کے مطابق، اور دوسرا پھر اس کا فقط عربی کا پڑھنا ہی کافی نہیں، بلکہ اس کا ترجمہ بھی پڑھنا چاہیے، اس کی جی تفسیر بھی پڑھنی چاہیے، کیونکہ اس سے ہدایت ہم اسی وقت حاصل کر پائیں گے جی جب اس کو ہم سمجھنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ صحیح، مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ ساری زندگی فقط تلاوت کرتا ہے، جی تو ٹھیک ہے، اس کو تلاوت کرنے کا ثواب ملے گا، بہت اچھی بات ہے، کرنی چاہیے، ضرور کرنی چاہیے، لیکن اس کو اگر اس نے سمجھا ہی نہیں تو پھر اس پہ عمل کیسے کرے گا؟ تو صحیح، اسی لیے علماء یہ ترغیب دیتے ہیں کہ جب بھی تلاوت کریں تو کچھ نہ کچھ اس کا ترجمہ بھی پڑھیں اور تفسیر بھی پڑھیں۔ وجہ یہ ہے کہ اگر ہم نے اس کو نہ سمجھا اور اس پر عمل نہ کیا تو اس مریض کی سی مثال ہے کہ جس کے پاس ڈسکرپشن جو ہے دوا کی وہ تو بڑی شاندار ہے، جی لیکن اس نے لا کر اس کو گھر پہ رکھ دیا ہے، جی نہ اس نے اس کو نسخے کو پڑھا، نہ اس کے سمجھا، نہ اس کے مطابق اس نے عمل کیا۔ جی تو فقط نسخے کا ہونا ہی کافی نہیں، بلکہ جب تک ہم اس پر عمل نہیں کریں گے تو اس کو ہم کیسے شفا یاب ہو سکیں گے؟ تو یہ کتاب شفا ہے، ہمارے ظاہر اور باطن دونوں کو شفا قرآن سے ملتی ہے، تو یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب اس کو ہم پڑھ بھی سکیں گے۔ ایک بیسک کویسچن ہر شخص کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے کہ کم و بیش اس کی 6500 آیتیں ہیں، جی تو اب ان میں سے کتنی ایسی آیتیں ہیں کہ اگر میرے سامنے اس کی تلاوت کی جائے تو میں کم از کم اس کا اتنا مفہوم سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ معلوم ہو کہ اس میں اللہ پاک نے میرے لیے یہ کیا حکم ارشاد کیا فرمایا بات ہے۔ ہے۔ میں نہیں کہتا کہ اللہ لفظ بلفظ ہر ایک کا ترجمہ ہر ایک کو معلوم ہو، ظاہر ہے یہ لمحہ آسان بھی فکریہ نہیں ہے، اور اتنا معلوم ہو جانا جی کہ یہ جو آیت پڑھی گئی اس کا مفہوم اتنا ہے جی کہ اس میں میرے لیے یہ حکم ہے، تو ہر شخص یہ غور کر لے۔ اب میری اگر 25 سال 30 سال 40 50 60 سال کی عمر گزر گئی ہے جی اور مجھے 100 آیتیں بھی ایسی یاد نہیں، یا یاد نہ بھی ہوں، جی 100 آیتیں ایسی نہیں کہ جو میرے سامنے تلاوت کی جائیں تو مجھے اتنا معلوم ہو جی کہ میرے رب کا اس میں میرے لیے یہ حکم ہے، تو پھر میں کتنا نادان ہوں گا، کتنا میں محروم ہوں گا۔ اور اگر ہم غور کرتے ہیں، جو قرآن کو سمجھنے والے تھے، پڑھنے والے تھے، تو ان کے تو دعوے ہی الگ ہوا کرتے تھے واہ واہ، کہ میرے جانور کی رسی گم ہو جائے کیا تو بات میں قرآن سے تلاش کر لوں، سبحان اللہ، یعنی کہ کتنی گہری بات ہوگی، اور ان کے ذہن میں
کس قدر اس کے مفاہیم ہوں گے. جی. اور قرآن کی مثال سمندر کی سی ہے کہ جو اس میں جتنا غوطہ زن ہوگا، جتنا ماہر ہوگا، اتنا ہی اس میں سے نکالنے میں کامیاب ہوگا. تو پڑھنا کتنا چاہیے؟ تو سوال یہ ہے کہ ہم نے کتنا پڑھا صحیح. اور کتنا اچھا. پھر اس کے اندر کوئی لمٹ نہیں ہے. جی. اور اس کا کمال یہ ہے جیسے کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 11 یا 12 پاروں کی جو انہوں نے خود سے تفسیر لکھی، تفسیر نعیمی، تو اس کا انداز کیا تھا کہ ایک ہی آیت کا جی. تفسیر عامیانہ، یعنی کہ عوام کے لیے اس سے کیا سمجھنے کی بات ہے، اس کو لکھا. جی. پھر لکھا تفسیر عالمانہ جی. کہ اس آیت میں علماء کے لیے کیا نکات ہیں، واہ وہ لکھے. اور پھر تفسیر صوفیانہ واہ کہ واہ. قرآن کے ایک جو ظاہری معنی ہیں وہ ہیں اور ایک باطنی معنی ہیں جی. جس کو ہم تصوف سے، صوفیہ سے یا روحانیت سے ہم کہہ سکتے، ایکسپلین کر سکتے. جی. تو پھر صوفیہ کرام اس آیت سے کیا مفہوم لیتے، واہ. وہ بھی آپ نے تحریر فرمائی. تو کمال ہو گیا نا کہ آیت تو ایک ہی ہے لیکن اس آیت کی گہرائی اور اس ایک آیت کو دیکھنے سمجھنے کے پہلو اتنے شاندار ہیں جی. کہ جو بڑا عالم ہے جی. وہ فقط یہ نہیں کہ اس کا ترجمہ لکھ کے فارغ ہو گیا، بلکہ اس نے اس کی تفسیر بھی لکھی اور تفسیر بھی 3 طرح سے لکھی. جی. اچھا، مفتی صاحب نے تو 3 طرح سے لکھی، اگر آپ چاہتے تو شاید 3 اور طرح سے بھی لکھ دیتے جی. کیونکہ ان کا ماشاءاللہ ایک تبحر علمی تھا. تو عام شخص کے لیے تو ہم یہ کہیں گے کہ کم از کم اس کا جو فرسٹ ہینڈ ایک مفہوم ہے، ایک معنی ہے، جی. اس میں میرے لیے کیا حکم ہے، اگر اتنا بھی کر لے جی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بہت شاندار بات ہوگی. بہت خوب. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. اسد بھائی، قرآن یقیناً پڑھنا ہے اور قرآن کو سمجھنا ہے. عوام بھی کتنا، عام لوگ یعنی کتنا سمجھے. پھر علماء کرام کے لیے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے سبحان اللہ. اللہ کرے کہ ہم قرآن کے ساتھ نا اپنا تعلق جوڑیں. ہوتا یوں ہے اسد بھائی کہ بسا اوقات ذہن بنتا نہیں ہے کہ اتنی موٹی تفسیر ہے یا اتنا موٹا، یعنی دیکھ کر ہی نا قرآن پاک اتنی جلد یا اتنی موٹی ایک جلد ہے تو یہ کیسے پڑھیں گے. تو پھر بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ بندہ سستی کر جاتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے یا وسوسے میں آ کر شیطان آڑ ڈلا دیتا ہے. بہت زیادہ ہے، بہت بڑی ہے. تو کیا ایسا کریں کہ یہ ہمیں آسان لگے، یا یوں کہیں کہ دل مائل ہو جائے ہمارا اور قرآن پاک کو بھی پڑھیں، پھر تفسیر کو بھی پڑھیں. پھر کون سی تفسیر ہم پڑھ سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ اس میں دیکھیں، جب آنکھ کھلی ہوا سویرا، جی. ایک شخص سے میرے ملاقات ہوئی، بہت پڑھا لکھا تھا دنیاوی اعتبار سے، اور کنٹری لیول پر کہیے کہ کسی ادارے کا ہیڈ بھی رہ چکا تھا نا. ملاقات ہوئی کہیں پر ایسے کامن فرینڈس کے پاس ہم بیٹھے تھے، تو کہنے لگا کہ عوام کو جو ہے وہ قرآن پڑھنے سے اتنی ترغیب نہیں دی جاتی، اور قرآن جو ہے وہ ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے جی. اور اس سے تعلق ہونا چاہیے. دیکھیے، میں نے جب سے پڑھنا شروع کیا ہے تو میں نے اس میں سے یہ سمجھا ہے. تو میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، آپ نے پڑھنا شروع کر دیا 50 سال کی عمر کے اندر. جی. چلو دیر ہے درست ہے. لیکن سرکار بات یہ ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جب بچہ شعور سنبھالے جی. تو اس وقت سے قرآن پڑھنا شروع کرے. جی. اب یہ تو لوگوں کا مسئلہ ہے نا کہ کسی کو 30 سال میں یہ بات سمجھ آتی ہے جی. اور کسی کو 45 سال کی عمر میں سمجھ میں آتی ہے. جی. تو اس میں قصور سمجھانے والے کا نہیں ہے، بلکہ اس میں قصور جو ہے وہ نہ پڑھنے والے کا ہے. جی. تو بہرحال اس کو بات کچھ سمجھ میں آئی کہ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے. صحیح. میں نے کہا مجھے یہ بتائیے کہ آج تک کسی عالم نے یا آج تک کسی بھی قرآن کے داعی نے جی. یا دین کی تبلیغ کرنے والے نے جی. آپ کو یہ کہا ہے کہ قرآن 30 سال کے بعد پڑھنا شروع کرنا چاہیے، اللہ، یا 40 سال کے بعد، یا جب آپ دنیا کے سارے کام کر کے ریٹائرمنٹ لائف میں ہو جائیں اب آپ سیکھیں اور پھر یہ دعویٰ کرنا شروع کریں کہ بھائی بہت تاخیر ہو گئی؟ تو کہنے لگا نہیں. تو میں نے کہا جب ایسا نہیں ہے جی. تو مسئلہ تو لوگوں کا ہوا نا، سمجھانے والے کا تو نہیں ہوا. پھر میں نے کہا الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ناظرین کے لیے بھی یہ بات ہو سکتا ہے کئیوں کے لیے نہیں ہو. جی. روزانہ بلا ناغہ ہزاروں مقامات پر جی. قرآن کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھی جاتی ہے، واہ واہ، اور سنی جاتی ہے. سبحان اللہ. اور ہر دوسرے چوتھے دن آپ کہیں نہ کہیں دیکھتے ہوں گے کہ تفسیر صراط الجنان کا ختم ہو رہا ہے، یعنی کہ جی. وہ 3 سال 4 سال 5 سال
یعنی کوئی 2 کوئی 4 کوئی 6 آیتیں روزانہ کر کر کے فجر میں یا عشاء میں جیسے ان کو موقع ملتا ہے تو لوگ پڑھ رہے ہیں. جی تو بھائی پڑھنے والے تو ہزاروں ہیں دنیا کے اندر. جی آپ کو آج توفیق ملی ہے. بالکل. تو ہوتا یہ کہ جیسے میں آج کوئی کام جیسے نا واک کرنا کوئی لوگ شروع کرتے ہیں جی تو آپ نے دیکھا ہوگا جب نئے ہوتے ہیں تو ہر جگہ پر کہیں گے آپ واک کر رہے ہیں, آپ واک کر رہے ہیں, اچھا میں نے ڈائٹ شروع کر دی ہے, آپ ڈائٹ کر اچھا رہے ہیں. آپ ڈائٹ کر رہے ہیں, میں نے تو فلاں ہے. اچھا وہ چند دن کا ہی شوق ہوتا ہے, پھر وہ صاحب خود بھی بیچارے. تو بھائی آپ نے آج شروع کی ہے, لوگوں کو شعور پہلے سے ہے. تو ایسے ہی یہ بھی ایک مخصوص ذہنیت ہے کہ بھائی قرآن جو ہے نا وہ بھائی کس نے منع کیا بھائی. جی علماء کرام اور مبلغین تو مطلب زمانے سے صدیوں سے سمجھاتے آ رہے ہیں کہ بھائی جب بچہ شعور کی منزل کو پہنچے 5-7 سال میں عموماً بچہ چیزیں سمجھنا شروع کر دے تو اس وقت سے اس کو قرآن کی تعلیم جو ہے وہ آپ دینا شروع کر دیں. تو یہ تو آپ کا مسئلہ ہے. اچھا دوسرا آپ نے فرمایا کہ کون سی تفسیر پڑھنی چاہیے. ماشاءاللہ تفاسیر تو سینکڑوں ہیں, جی عربی میں بھی ہیں, فارسی میں بھی ہیں, لکھنے والوں نے تو کمال کیا نا, کمال کیا. اور سینکڑوں ہیں, ہزاروں ہیں, اور قیامت تک یہ لکھی جاتی رہیں گی. جی کیونکہ وہی بات ہے کہ قرآن کی ڈیپتھ اور اس کے مفاہیم اور معنی جو ہیں وہ اتنے کثیر ہیں اور اس میں ڈائمنشنز اتنی زیادہ ہیں جی کہ جو بھی نیا مفسر کسی نئے انداز پر اپنے علم کے مطابق لکھنا چاہتا ہے تو نت نئی چیزیں اس کو سامنے آتی ہیں. تو ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک تفسیر لکھی گئی. لیکن ظاہر ہے کہ جب آپ کسی چیز کو سمجھتے ہیں تو سب سے بہترین آپ اپنی جو فرسٹ لینگویج ہوتی ہے یا سیکنڈ لینگویج, جی یا آپ کی مادری زبان یا آپ کی جو نیشنل لینگویج ہوتی ہے, جی آپ اس کے اندر سمجھتے ہیں. صحیح. تو فی زمانہ اگر ہم اپنے خطے کی بات کریں یا ہماری جو میجورٹی اس وقت ناظرین ہے وہ اردو سمجھنے اور بولنے والی جی ہے, تو ہمارے لیے بہترین یہی ہوگا کہ ہم اردو زبان میں اس کی تفسیر سمجھیں. اور اردو میں بھی کئی تفاسیر لکھی گئی, لیکن تفسیر صراط الجنان کیونکہ اس زمانے میں لکھی گئی اور اس کو اس زمانے کے تقاضوں کے مطابق, ایون کہ جو تفسیری تقاضے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہر 20-25 سال کے بعد زبان جو ہے نا وہ تبدیل ہو جاتی ہے. جی یعنی اس کے کئی ایسے الفاظ ہیں جو اب لوگوں میں بیان نہیں ہوتے یا زبان پر نہیں لائے جاتے, تبدیلی ہوتی رہتی ہے. ہر 20-25 سال کے بعد ایک زبان کا بڑا حصہ چینج ہو چکا ہوتا ہے. تو آج سے 100-150 سال پہلے کی جو اردو لینگویج ہے, اردو ہے وہ خالص ہے, لیکن آج ایک بڑی تعداد ہے جو اس کو نہیں سمجھتی. تو تفسیر صراط الجنان چونکہ ماضی قریب میں لکھی گئی, جی ماشاءاللہ مفتی محمد قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے یہ تحریر فرمائی, تو اس زمانے کی اردو لینگویج کے اعتبار سے, جی زمانے کے تقاضے کے اعتبار سے, اور پھر اس کے جو مثالیں دی جاتی ہیں جی وہ بھی جتنی لیٹسٹ ہوں اتنا اس کا سمجھنا زیادہ ریلیونٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو میں یہی عرض کروں گا کہ اس تفسیر کو پڑھا جائے, جی اور ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد میں پڑھ رہی ہے, تفسیر پڑھی بھی جا رہی ہے, الحمدللہ. ہزاروں کی تعداد میں یہ پرنٹ ہوتی ہے, جی اور اس کے کئی ایڈیشنز جو ہے وہ چھپ چکے ہیں. مزید بھی اس کی یوں سمجھیں کہ پرنٹنگ تقریباً جاری رہتی ہے. جی تو اس کو حاصل کریں. اور تعلیم القرآن کیونکہ صراط الجنان مفصل ہے, اس کی 10 جلدیں ہیں, اور تعلیم القرآن کی 2 جلدیں ہیں. جی تو یہ بہت مختصر ہے, اس کا پڑھنا آسان ہے. تو جو آپ فرما رہے تھے نا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت طویل ہے, واقعی یہ ایک نفسیاتی پہلو ہے. جی ہر ایک کا اتنا شوق نہیں ہوتا, ہونا چاہیے وہ اپنی جگہ پہ, لیکن ایک ریئلٹی پہ بات کریں تو واقعی 10 جلدیں جب کوئی سنتا ہے یا دیکھتا ہے تو اس کے لیے ذرا سا مشکل ہو جاتی ہے. تو انہی کی آسانی کے لیے 2 جلدیں بھی ماشاءاللہ واہ صاحب نے تحریر فرما دی ہے. کیا بات ہے. تو وہ جو 2 جلدیں وہ پڑھ لیں, جب وہ مکمل ہو جائے خود بخود ذہن بھی بن جائے پھر گا. آپ 10 پڑھ لیں. ایک جلد میں بھی ہے افہام القرآن, افہام القرآن 1 جلد میں. تو ماشاءاللہ تو اس کو جتنا آپ جو ہے وہ آسان سے مشکل کی طرف جائیں گے تو آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی ہوگی. تو بات ہے شاہ صاحب کے ذوق اور شوق کی ذوق اور جی. پڑھنا. اچھا آپ شروع تو کریں, شروع کریں. آپ شروع کرنے سے پہلے ہی یہ سوچ لیں گے کہ میں کیسے پڑھوں گا, میں کیا کروں گا, تو یہ پھر بہت مشکل ہو جائے گا. تو 1 آیت سے شروع کریں, 2 آیتوں سے شروع کریں, بلکہ ابھی تو انشاءاللہ ان قریب جو ہے وہ تعلیم القرآن کی آڈیو بھی جاری ہو جائے گی. کیا بات ہے. الحمدللہ 10 پارے اس کے جو ہے نا وہ آلموسٹ ایڈٹ بھی ہو گئے آڈیو کے. جی ریکارڈنگ تو پوری 30 پاروں کی ہو گئی ہے, ماشاءاللہ. عبداللہ بھائی نے کروائی ہے ماشاءاللہ. تفسیر صراط الجنان بھی ان کی وائس میں تھی, تعلیم القرآن بھی ریکارڈ ہو چکی ہے. ماشاءاللہ. اچھا اس کے اندر مزے والی بات یہ ہے کہ اس کے شارٹ کلپس ہوتے ہیں 3, 4 یا 5, جس طرح کی آیت ہے اس کا ڈیوریشن دیکھ کر. جی تو ایک آڈیو کلپ کے اندر 3 سے 5 آیتیں ہوتی ہیں. تو آپ کو اگر 2
کلپ سننے ہیں تو آپ 2 سن لیں، جی ایک سننا ہے تو ایک بہت سن اچھا لیں، ہو جائے 3 سننا ہے تو 3 کیا سن لیں. بات ہے. تو آپ گاڑی میں آتے جاتے جیسے آپ کو سہولت ہو. بعض لوگوں کو پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے، سننا آسان سننا ہوتا ہے. آسان ہوتا ہے. تو میں تو کہتا ہوں کہ جتنا اس زمانے میں علم حاصل کرنا آسان ہے جی تو تاریخ میں کبھی نہ تھا، کیونکہ صحیح. ٹولز اتنے آ گئے، مطلب ویرائٹی اتنی آ گئی. جی تو اگر اب بھی سہولیات کس قدر زیادہ ہیں کہ اگر ہم سیکھنا چاہیں، اگر ذہن بن جائے نا کہ ہم نے یہ عمل کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، بہت سے مواقع ہیں. یقین کریں مدنی چینل کے ناظرین، بہت سے مواقع ہیں، اور الحمدللہ دعوت اسلامی نے مزید ہمیں مواقع عطا کیے ہیں اور سیکھنا بہت آسان کر دی ہے. اگر آپ ذوق شوق رکھتے ہیں تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم سیکھیں. اچھا، اب آپ نے قرآن صرف قرآن سیکھنا ہے، صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن سیکھنا ہے، تو الحمدللہ ہمارے دعوت اسلامی کے ذمہ داران تو مساجد میں مدرسۃ المدینہ بالغان کے نام سے ایک مدرسہ لگاتے ہیں، جس میں بڑی عمر کے اسلامی بھائی، یعنی جو بالغ حضرات ہیں وہ آ کر قرآن پاک سیکھتے ہیں. چھوٹے بچے ہیں تو ان کے لیے مدرسۃ المدینہ ہے، جہاں پر بچے حفظ بھی کر رہے ہیں، ناظرہ بھی پڑھ رہے ہیں، اور صحیح تلفظ کے ساتھ اور اچھے انداز میں قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں. اچھا، اگر آپ حفظ کرنا چاہتے ہیں تو مدرسۃ المدینہ بھی ہے، آن لائن کا سلسلہ بھی موجود ہے. یعنی مواقع ہمارے پاس بہت سارے ہیں. اگر ہم سیکھنا چاہیں، ہم ضرور آگے بڑھیں. اپنا ذوق شوق اپنے آپ سے ایک مرتبہ سوال کریں. وہ کہتے ہیں نا، جو ابھی بات چل رہی تھی کہ گھبرا نہ جائیں، آپ پریشان نہ ہو جائیں کہ اتنی زیادہ بڑی تفسیر ہے. آپ شروع کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک خیر فرمائے گا. لیکن ہوتا یوں ہے راشد بھائی کہ بعض اوقات جس وقت کوئی چیز شروع کر دی جاتی ہے نا، جیسے ابھی اسد بھائی نے بھی کہا کہ واک شروع کی اور پھر ہر بندے سے پوچھ رہے ہیں، بھئی آپ واک نہیں کر رہے، آپ مجھے صحت مند زیادہ لگ رہے ہیں، اچھا آپ واک کی شروع کر دیں تو فٹنس آ جائے گی. اچھا، پھر وہ جو افادیت بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی دیکھ قابل دید ہوتی ہے. اچھا، پھر ڈائٹ شروع کی تو میں، آپ دیکھیں نا ذرا، میں کافی سلم سمارٹ ہو گیا ہوں، ڈائٹ کر رہا ہوں، آپ نہیں کر رہے ہیں، تو وہ یوں کر رہے ہوتے ہیں. یہیں پر دیکھا جاتا ہے کہ ایک طبقہ یوں بھی ہوتا ہے کہ جو بظاہر ترجمہ تو پڑھ لے گا، پھر وہ دوسروں کو ٹونٹ کر رہا ہوتا ہے، تمہیں تو کچھ آتا ہی نہیں. معاذ اللہ، پھر کبھی تو یوں بھی ہوتا ہے کہ شیطان کے بہکاوے میں آ جا رہے ہوتے ہیں، وہ پھر علماء پر باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں. کیا فرمائیں گے ایسے افراد کو؟ دیکھیے، وہ بات یہ ہوتی ہے کہ جب انسان کے پاس کچھ آ جاتی ہے نا چیزیں، جی تو اس کو سنبھالنا یہ بھی ایک فن ہوتا ہے. عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ جو نئے نئے پیسے والے بن رہے ہوتے ہیں نا، نیا نیا کسی کے پاس کچھ آ رہا ہوتا ہے تو پھر سنبھالنا ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. اسی طرح کچھ لوگوں کے لیے یہ بھی ہوتا ہے کہ نئی نئی ان کو شہرت ملنا شروع ہوتی ہے تو اس شہرت کا سنبھالنا بھی مشکل ہوتا ہے. اسی طرح جب علم آ رہا ہوتا ہے تو اس علم کو بھی سنبھالنا یہ بھی ایک اللہ پاک کی خاص نعمت ہوتی ہے کہ بندہ اس علم کو بھی کہاں استعمال کرنا ہے، کہاں ظاہر کرنا ہے، یہ بھی ایک چیز ہے. بلکہ احادیث کریمہ میں ایسے لوگوں کو سمجھایا گیا، ان کی مذمت بیان کی گئی کہ جو علم اس لیے حاصل کرتے کہ تاکہ علماء سے جھگڑا کریں گے، علم والوں سے جو جھگڑا کریں گے، ان کی تو مذمت بیان کی گئی ہے. علم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، ہم لوگوں کو دین کی بات سکھائیں، سمجھائیں. اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنے اندر تکبر پیدا کر لیں، ذرا میں سب سے بہتر ہوں، ہم دوسروں کو حقیر جاننا شروع کر دیں، دوسروں کی تذلیل کرنا شروع کر دیں. پھر علم کہاں ظاہر کرنا ہے، کہاں ظاہر نہیں کرنا، یہ بھی علم ہی کی شان ہے، یہ بھی ہمیں علم دین ہی سکھاتا ہے. بلکہ ہمیں تو علماء نے یہی سکھایا کہ لوگوں سے جب بات کریں تو بات کرتے ہوئے بھی اس بات کا خیال کریں کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں، اس بندے کا ذہنی لیول کیا ہے، علمی لیول کیا ہے. جس طرح عربی کا ایک مقولہ ہے نا، کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرو. تو اسی طرح لوگوں سے ان کے علم کے مطابق بات کرنا یہ بھی ایک علم والے کی شان ہے. پھر علم اگر آ رہا ہے تو اس علم کو ہر ایرے گھیرے کے سامنے جب بندہ ظاہر کرنا شروع کر دیتا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی وقعت آپ وہ ختم کر دیتا ہے. تو آپ قرآن اگر آپ پڑھ رہے ہیں ترجمہ تفسیر کے ساتھ، بہت اچھی بات ہے، ترغیب دلائیں، بڑی اچھی بات ہے کہ یار میں نے قرآن پڑھا، میں پڑھ رہا ہوں، مجھے یہ فائدہ حاصل ہو رہا ہے، یہ چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہیں، آپ بھی قرآن پاک کو پڑھیے، بہت اچھی بات ہے. اسی طرح آپ اگر حدیث کریمہ کا مطالعہ کر رہے ہیں، کوئی فقہی کتاب پڑھ رہے ہیں، سیرت کے متعلق پڑھ رہے ہیں، آپ لوگوں کو بتائیں، بڑی اچھی بات ہے. لیکن اس کی آڑ میں شیطان چونکہ یہ بہت بڑا عالم بھی ہے، تو شیطان جس طرح بہکاتا ہے وسوسے دلا کر، اب یہ شیطان کیا کرواتا ہے کہ لوگوں میں عیب
ظاہر کروانا شروع کر دیتا ہے، ان کے عیب بیان کرنا شروع کر دیتا ہے بندہ. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کو حقیر جاننا شروع کر دیتا ہے، مجھے پتا ہے. پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ معاذ اللہ وہ علماء سے بحث و مباحثہ کرنا شروع کر دیتا ہے، تھوڑی تھوڑی بات میں جناب میں نے یہ پڑھا ہے، مجھے کوئی سمجھا کر دکھائے. اچھا آج کل تو شاہ صاحب سوشل میڈیا کا دور ہے، تو ایک کمرے میں بیٹھے موبائل سامنے رکھا یا کیمرہ سامنے رکھا، جناب چل بھی بیان کرنا شروع کر دیا. بڑے بڑے علماء کے پکڑیاں اچھالنا شروع کر دیں، بڑے بڑے جو صاحب علم افراد ہوتے ہیں ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیں. یہ نہیں دیکھ رہا میری عمر کیا، میرا علم کیا، میرا تجربہ کیا، زمانے کے حالات کیا، واقعات کیا، زمینی حقائق کو وہ نہیں دیکھ رہا ہوتا. بس جی مجھے چونکہ یہ سمجھ آ رہا ہے تو جناب سارے کے سارے اس طرف چل پڑیں. تو ایسا نہیں ہوتا. علم کی شان یہی ہے کہ آپ علم حاصل کریں، لیکن ساتھ ساتھ جو اپنے اکابر ہیں، جو بڑے ہیں، آپ ان کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. بلکہ یعنی یوں اگر ہم کہیں نا راشد بھائی، قرآن ہے نا، قرآن ہمیں ادب سکھاتا ہے. سبحان اللہ. ہمیں قرآن کبھی بھی بے ادبی کی طرف نہیں لے کر جاتا، ہمیں کبھی بھی قرآن بغض کی طرف نہیں لے کر جائے گا، قرآن ہمیں عداوت کی طرف نہیں لے کر جائے گا، قرآن ہمیں دشمنی کی طرف نہیں لے کر جائے گا. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، درس ہمیں رحماء بینہم، آپس میں تو پیار محبت کا درس ہمیں قرآن دے رہا ہے. تو یہ جو بسا اوقات کبھی اس طرح کا یوں کہیں کہ شیطان کے وسوسوں میں بندہ آ جاتا ہے، شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو کر پھر دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے، تکبر میں پڑ جاتا ہے، نفرتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنے بڑوں کے بارے میں ہلکے الفاظ بولنا شروع کر دیتا ہے. تو قرآن تو اس طرح کی تعلیم ہمیں نہیں دیتا. یعنی آپ پڑھیں، اسلاف کی زندگیوں کو پڑھیں، قرآن پڑھا انہوں نے، قرآن کو سمجھا ہے، اور قرآن کے مطابق، قرآن اور سنت کے مطابق جب انہوں نے اپنی زندگی کو بسر کیا ہے، تو ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آپ دیکھیں کہ ان کا عمل مبارک کیا تھا. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت میں فرمایا، جب فتح مکہ ہے اور اس وقت میں بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جان کے دشمنوں کو بھی کیا معاف نہیں فرمایا. وہ جو راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، اور وہ افراد کے جنہوں نے کتنی رکاوٹیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھڑی کی کہ میرے آقا مکہ پاک کو چھوڑنے پر مجبور ہوئے. حضور نے مکہ پاک چھوڑا نا، ہجرت کی اور مدینہ پاک کی طرف میرے حضور تشریف لے کر گئے. تو ان افراد کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف فرمایا ہے. اور کیا فرمایا؟ لا تثریب علیکم اليوم. حضور علیہ السلام نے تو کھلے لفظوں میں عام معافی کا اعلان فرمایا. اور کس قدر عام معافی، جب وہ ان کو یہ تھا کہ آج تو پتہ نہیں کیا ہوگا، اس عالم میں عام معافی کا اعلان ان کے ساتھ کہ جو جان کے دشمن تھے، جو گرد حضور کے کاشان اقدس کے گرد گھیرا لگا کے کھڑے ہوئے اور ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہیں اور حضور کو معاذ اللہ شہید کرنے کے اس ارادے کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، میرے حضور نے تو ان کو بھی معاف فرمایا. وہ کہ جنہوں نے طرح طرح سے ستم کیے تھے، حضور نے ان کو. پھر اسلاف کی زندگیوں کو دیکھیں کہ معاف کرنے کی باری آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار کو دیکھا. اچھا یہ وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے نا کوئی ظلم بھی کیا ہوا ہے اور ان کو بھی معاف کیا گیا. اچھا اب ہوتا یوں ہے کہ بسا اوقات کوئی ذاتی معاملہ بھی نہیں ہے، لیکن میں نے جو پڑھ لیا ہے، مجھے یہ سمجھ میں آیا، اب وہ دوسروں کے بارے میں باتیں کرنا، ان کی عزت کی دھجیاں اڑانا، کسی کے بارے میں غیبت کرنا، کسی کو برا کہنا، کسی کے بارے میں یوں کر دینا، تو خام خواہ کا یہ اسلام کا حسن تو نہیں ہے. اور پھر یوں فتنہ اور فساد کی طرف بساؤ کا چلے جاتے ہیں، پھر لڑائی جھگڑوں کی صورت بن جاتی ہے، نفرتوں کی صورت بنتی ہے. یعنی فضا میں ہم نے تو پیار اور محبت کو قائم کرنا ہے، امن کو قائم کرنا ہے، نہ کہ ہم نے اس معاشرے کو، اس فضا کو ایسا آلودہ کر دینا ہے نفرتوں سے، بغض سے، عداوتوں سے کہ پھر ہر بندہ یہ ہمیں معاذ اللہ دشمن نظر آتا پھرے. ایسا نہیں ہے. قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سمجھنا ہے، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے، اور جیسے ہی یہ تعلق ہمارا مضبوط ہوگا آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ادب ہی ادب اللہ نے چاہا تو آئے گا. کچھ کالز بھی ہمارے پاس ہیں، ایس ایم ایس بھی آپ کے کچھ آئے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم ایک پیکیج لیں گے، مارننگ واک. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کا ایک بہترین سیگمنٹ ہے مارننگ واک. آج مارننگ واک میں بڑی پیاری شخصیت عمران مدنی ہمارے ساتھ ہیں. کیسے ہیں عمران بھائی آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاءاللہ آپ عالم ہیں، مدنی ہیں، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے.
किस उम्र में करना शुरू किया, ये जहन कैसे बना दरस निज़ामी करने के हवाले से? मेरी वालिदा मुझे बताया करती थी कि मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि उनका कोई एक बच्चा मज़हब की तरफ हो, हाफिज़ हो, दीन की तरफ आए। यही ख्वाहिश पूरा करने के लिए मेरी वालिदा की मुझ पर बड़ी शफ़क़त और मेहरबानी यूँ रही है। अच्छा। चूँकि मेरे वालिद साहब का इंतकाल उस वक्त में हो गया था जब मैं साल 1.5 साल का था। अल्लाह अकबर। तो यूँ मेरी वालिदा मोहतरमा की बड़ी मेहरबानियाँ हैं मुझ पर और हम सभी बहन भाइयों पर कि उन्होंने हमें पाला है, उन्होंने मेहनत की है और फिर अल्हम्दुलिल्लाह शुरू में मदरसतुल मदीना मुझे दाखिल करवाया। बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ नवाबशाह से, अच्छा। अंदरून सिंध। मदरसतुल मदीना के बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह जामियातुल मदीना में दाखिले की सआदत हासिल हुई। सन 2000 या 1999 में मैंने शुरू किया था दरस निज़ामी माशाअल्लाह। और गुलिस्तान जौहर उस्मान गनी जामियातुल मदीना, अच्छा, उसमें शुरू किया था हमने माशाअल्लाह। और आखिरी दर्जे फिर हमने फैज़ान मदीना आलमी मदनी मरकज़ में कराची में मुकम्मल किए थे। क्या बात। सन 2008 के अंदर सने फरागत है हमारी और हमें अल्लाह के फजल व करम से ये सआदत हासिल है कि शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया ने दस्तार बंदी भी फरमाई थी। अच्छा, उसी वक्त में फिर शाह साहब ऐसा हुआ कि 12 माह के काफ़िलों का जदवल बना। तो हमारा जामियातुल मदीना का पहला काफ़िला था जिसमें कसीर आशिकान रसूल थे, जामियातुल मदीना के स्टूडेंट थे, वो 12 माह के लिए सफ़र के लिए गए। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मुझे भी सफ़र की सआदत मिली। इमरान भाई, इस वक्त हम पैदल चल रहे हैं, सेगमेंट भी हमारा मॉर्निंग वॉक है। दीन इस्लाम में पैदल चलने के हवाले से क्या बयान किया गया, किस हद तक इसकी अहमियत को बयान किया गया, हमारी इबादत, हमारे मामलात में पैदल चलने के हवाले से क्या है? दीन इस्लाम में इबादत का एक हिस्सा ऐसा है कि जो पैदल चलने पर मुश्तमिल है। अब मिसाल के तौर पर आप देखें, तवाफ़ करना हर मुसलमान की तमन्ना है कि तवाफ़ खाना काबा उसे नसीब हो। अल्लाह हमें भी अता फरमाए, हमारे नाजरीन को भी अता फरमाए। तवाफ़ पैदल होता है जी, और बिला उज़र व्हील चेयर पर या इलेक्ट्रिक कारें जो आजकल हैं उसकी इजाज़त भी नहीं है कि बिला इजाज़त शरई बगैर उज़र के उस पर किया जाए, उसके शरई अहकाम अपने हैं जी। अच्छा, इसी तरह उसके बाद फिर सही को ले लिया जाए, सही पैदल सही है जी। अच्छा, उसके बाद हज कितनी बड़ी इबादत है, हर मुसलमान की तमन्ना होती है कि मैं हज करूं। अल्लाह हमें भी बार बार अता साहिब इस्तिताअत पर फर्ज भी है। जी हाँ, लेकिन हर एक की तमन्ना होती है कि मैं बार बार हज करूं। हज का बहुत बड़ा हिस्सा पैदल ही होता है जी। और अगर खास तौर पर कोई मक्के से पैदल हज के लिए जाता है जी, तो उसकी फजीलत भी हदीस में बयान की गई। एक रिवायत में है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो पैदल हज के लिए जाता है जी, तो उसे हर कदम पर 700 नेकियां मिला करती हैं। और प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया कि वो नेकी भी हरम की नेकी है। हाय हाय हाय। और पूछा गया कि हरम की नेकी क्या है? फरमाया कि एक नेकी 1,00,000 नेकियों के बराबर होती है। तो इतना सवाब वो पैदल हज करने पर मिलता है, अल्लाह हमें भी अता फरमाए। अच्छा, उसके अलावा भी आप देखें कि मस्जिद के लिए पैदल जाना हर कदम पर नेकी है। अच्छा, वॉक करना एक जायज काम है जी, और जायज काम में जब तक अच्छी नीयत ना की जाए ना उसका सवाब नहीं मिलता। तो लिहाजा हम वॉक करें, ये जायज है, मुबाह है। इस्लाम को सेहत पसंद है, इस्लाम को सेहत पसंद जी है। हाँ, सुभान अल्लाह। मुसलमान सेहतमंद, तवाना हो, ताकतवर हो, ये इस्लाम को पसंद है। कमजोर और नहीफ हो, ऐसे बंदे की जो है ना वो पजीराई नहीं है। अलबत्ता किसी वजह से कमजोर हो जाता है, बीमार हो जाता है, उसकी अलग फजीलत है, उसका इनकार नहीं। लेकिन एक सेहतमंद और तवाना मुसलमान ये ज्यादा अच्छा होता है और हमें वॉक के जरिए से सेहत हमें मिल सकती है। अब शाह साहब देखें कि जैसे मकतबतुल मदीना का रिसाला है खुदकुशी का इलाज, अब उसके अंदर शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने लिखा है रोजाना 45 मिनट वॉक की जाए, पौन घंटा। और उसका तरीका ये लिखा कि 15 मिनट जो है वो शुरू के दरमियानी चाल हो जी, यानी मोतदिल अंदाज के अंदर, और नॉर्मल वॉक की जाए। फिर अगले 15 मिनट थोड़ा तेज तेज कदम उठाकर वॉक की जाए, फिर उससे अगले 15 मिनट नॉर्मल वॉक की जाए। सही। तो ये अगर 45 मिनट रोजाना बंदा वॉक कर लेना जी, बहुत सारी बीमारियों से बच सकता है जी, बहुत सारी आजमाइशों से बच सकता है। सही। यानी आप देखें कि गाड़ियों पे अगर सफर होता है, बाइकों पे सफर होता है जी, तो वो बाइकों पर और गाड़ियों पे सफर हमें आराम तो देता है, लेकिन अगर सभी बैठे रहें, हर वक्त बैठा रहे और एक्टिविटी कुछ हो ही नहीं,
تو जिस्म के अंदर मुख्तलिफ बीमारियां भी बनती हैं। पैदल चल के जो इबादत की जाती हैं इसमें यकीनन हमारी सेहत भी अच्छी होती है, दीन इस्लाम ने इसकी पजीराई भी की है और इसकी इफादियत को बयान किया, फ़वाइद को बयान किया है। अल्लाह करे कि हम इन मामलात को समझें और इस पर अमल करें और जहाँ तक हो सके हम पैदल चलने की भी कोशिश करें। अल्लाह पाक तौफीक दे तो हज कभी पैदल करने की भी हमें सआदत नसीब हो जाए। और तवाफ़ तो सआदत मिलती है। जो अफराद बीमार होते हैं, बीमारी की वजह से वो तवाफ़ नहीं कर सकते हैं, खुद चल कर नहीं कर सकते हैं, सही नहीं कर सकते हैं, अल्लाह पाक से उनके लिए भी दुआ करते हैं अपने कदमों पर चल कर वो तवाफ़ भी करें, वो सही भी करें, हज की सआदतें ये सारी हमें नसीब हो जाएं। बहरहाल अपनी सेहत का हमने ख़ास ख्याल रखना है। इंशाअल्लाह सेहत अच्छी होगी, इबादत आप अच्छे अंदाज में कर सकेंगे। अल्लाह पाक मुझे भी, आपको भी, हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अच्छी सेहत अल्लाह पाक हम सबको अता फरमाए। आमीन बिजाह खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह फिद दारैन। चलें जी, इंशाअल्लाह वॉक भी करेंगे, अपनी सेहत का भी ख़ास ख्याल रखेंगे तो इंशाअल्लाह दोनों जहानों की भलाइयाँ मिलेंगी। इंशाअल्लाह सेहत अच्छी होगी तो इबादत में दिल भी लगेगा, इबादत करने का इंशाअल्लाह जहन बनेगा। और कहते हैं ना, एहतिमाम के साथ इबादत करना, और उसके लिए अच्छी सेहत हो, तबीयत नासाज हो, सुस्ती हो, काहली हो, तो फिर इबादत में भी वो ज़ौक़ और शौक़, खुशू खुजू हासिल नहीं होता बसा औक़ात। अल्लाह करे कि खुशू खुजू के साथ हम इबादत भी करें और अपनी सेहत की फ़िक्र करेंगे, अच्छा रखेंगे तो इंशाअल्लाह भलाइयाँ ज़रूर पाएंगे। मज़ीद कुछ कॉल्स हैं, आइए कॉल लेते हैं। हुजरा शाह मुकीम से ज़हीर अहमद सियालवी अर्ज़ गुज़ार हूँ। सिलसिला खुले आँख सल्ले अला कहते कहते माशाअल्लाह बड़ा प्यारा है। शाह साहब, मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसा गुनाह करने से दिल पर एक स्या नुक्ता लग जाता है, दिल की रोशनी ख़त्म हो जाती है, तो दिल की रोशनी को कैसे मुनव्वर किया जाए कि ज़िंदगी में रोशनी हो, और इसी तरह कुरान करीम से हम अपनी ज़िंदगी को रोशन कैसे कर सकते हैं और अपने दिल को रोशन कैसे कर सकते हैं, इसके लिए क्या करना चाहिए, इस हवाले से कुछ रहनुमाई फरमा दें। क्या फरमाएंगे असद भाई? वैसे तो हर नेकी ही दिल की स्याही को दूर करने के लिए किफ़ायत करती है, लेकिन उनमें भी जो बहुत बड़ी चीज़ें या असबाब कहिए तो उनमें से कुरान मजीद फुरकान हमीद भी है। बल्कि कुरान का जो एजाज़ है और कुरान के जो फ़ज़ाइल हैं, बरक़ात हैं, तो उनमें से एक ख़ास बरकत ये है कि ये दिलों पर असर छोड़ता है। बाकायदा कुरान मजीद की तिलावत और इसकी जो असर अंगेज़ी है उसके बारे में बयान किया गया। और क्यों ना हो कि ये खालिक का कलाम है, मेरे रब का कलाम है। हम आपस में जब बात करते हैं तो हमारे अपने अल्फाज का चुनाव होता है, हम अपने हिसाब से कलाम करते हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने जो कलाम नाजिल फरमाया उसकी अगर कोई शख्स तिलावत करता है तो क्या ही बात है। अच्छा, ये एक ऐसी चीज़ है कि इसको हर शख्स महसूस कर सकता है, और जो भी तिलावत कुरान करता है या सुनता है वो ये महसूस करता है कि उसके कल्बी जो कैफियत है उस पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इसका असर है। अब द मोर द मेरियर वाली बात है कि जितना शहद उतना मीठा। आप कितने ज़्यादा एहतिमाम से सुनते हैं, कितना रेलिवेंट तिलावत सुनते हैं। मिसाल के तौर पर आप अगर किसी हसीन व जमील रास्ते से गुज़र रहे हैं जहाँ पर पहाड़ हैं, दरिया है और ग्रीनरी है, और वहाँ पर सूरह रहमान की आप तिलावत सुनते हैं, तो आम मौके पर या आम जगह पर सुनना भी बाइस बरकत है। लेकिन उस तनाजुर के अंदर जब चारों तरफ आपको ज़ाहिरी आंख से भी नेमतें नज़र आ रही हैं तो उसकी असर अंगेज़ी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसी तरह अगर कोई गुनाह हो जाए तो कुरान मजीद की वो आयतें कि जिनका ताल्लुक़ तौबा से है, अल्लाह पाक की बारगाह में रुजू से है, अल्लाह पाक का तव्वाब होना जहाँ पर बयान किया गया, और आखिरत के ताल्लुक़ से जो आयतें हैं उसका सुनना बहुत ज़्यादा मुफीद होगा। इसी तरह कभी जो है वो हुकूकुल इबाद से मुतल्लिक आप आयतें सुने तो लिखने वालों ने कुरान की जो तफासिर लिखी वो भी मुख्तलिफ अंदाज पर लिखी। अब ये पढ़ने वाले और सुनने वाले का भी कमाल है कि वो किस तरह से कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयतों को तिलावत करता है या सुनता है। तो हर मुसलमान को चाहिए कि वो तिलावत को सुने, गौर से सुने और इससे लुत्फ़ हासिल करे। और जिसको एक मर्तबा इसका लुत्फ़ आना शुरू हो जाता है तो फिर कह सकते हैं कि दुनिया के अंदर उसको शायद बहुत कम चीज़ें हों जो कुरान सुनने से ज़्यादा लुत्फ़ अंदोज़
महसूस होती हैं। सब कुरान पाक के एक वो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भी दिलों के जंग को दूर करने का एक नुस्खा इरशाद फरमाया। वाह वाह, करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दिलों को भी जंग लग जाता है वाह, वाह। जैसे लोहे को जंग लगता है। जी। जब लोहे को पानी लगता है तो लोहे को जिस तरह जंग लगता है, तो फरमाया दिलों को भी जंग लगता है। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दिलों का जंग दूर कैसे होता है? फरमाया दो चीजों से। जी एक कुरान पाक की कसरत के साथ तिलावत करने से, जी, और दूसरा मौत को कसरत के साथ याद करने से। अल्लाह अकबर। तो मौत की याद और ज्यादा कुरान की तिलावत, ये दो अमल ऐसे हैं, यूं कहा जा सकता है कि ये नबवी नुस्खे हैं दिलों के जंग को दूर करने के। वाह, तो कुरान कसरत के साथ पढ़ा जाए, मौत को याद किया जाए, इंशाअल्लाह दिलों का जंग जब जंग दूर उतरेगा। होगा तो दिलों में कुरान का नूर इंशाअल्लाह आएगा और दिल भी रोशन होगा। दिल भी रोशन अल्लाह ने चाहा कुरान से ताल्लुक मजबूत होगा, जिंदगी तो रोशन होगी होगी इंशाअल्लाह, कब्र भी रोशन सुभान इंशाअल्लाह हो जाएगी। अल्लाह पाक रहमत की नजर फरमाए। मजीद कुछ कॉल्स हैं, कॉल दीजिए। मोहम्मद अमजद अत्तारी लाहौर से अर्ज कर रहा हूँ। किबला शाह साहब माशाअल्लाह खुले आंख सल्ले अला कहते कहते बहुत ही प्यारा सिलसिला है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज का टॉपिक भी बहुत ज़बरदस्त है माशाअल्लाह। फैज़ जब भाई ने बहुत ही प्यारा कलाम पढ़ा, माशाअल्लाह मज़ा आ गया। और हम हाजी अमीन साहब के शहजादे मिलाद रज़ा को भी देखकर बहुत खुश हुए, अल्हम्दुलिल्लाह उनको वेलकम कहते हैं, मरहबा। बहुत शुक्रिया जी आपका हौसला अफजाई फरमाने का, अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए। अगली कॉल दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद हसन अत्तारी है। नात खां भाई से मेरी गुजारिश है कि मुझे ये नात सुना दे। नबी का लब पर जो जिक्र लाबे मिसाल आया, कमाल आया। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन व इय्याका, अल्लाह आपको सलामत रखे। अगली कॉल दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद जैनुल आबिदीन अतारी है। मैं टिब्बा सुल्तानपुर से अर्ज कर रहा हूँ। मुझे ये कलाम सुना दीजिए। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। शुक्रिया आपका जी, खुश रहें, आबाद रहें। मजीद कॉल। मेरा नाम मोहम्मद अतारी है। मैं जाफर से बात कर रहा हूँ। मुझे ये वाला तलाक सुना, ऐसा बा मुस्तफा से ठहरना, रमते वाले सलाम आवाज़ इस्लामी जिंदाबाद। बात है आपकी, अल्लाह आपको सलामत रखे, बरकतें अता फरमाए। उमर अतारी चिनियोट से हाजियों के बन रहे हैं काफिले, इस कलाम की फरमाइश की है। मोहम्मद रमज़ान भाई हैं, कह रहे हैं जी प्रोग्राम बहुत अच्छा है, हम बड़े शौक से देखते हैं। कलाम सुनना है हस्बी रब्बी जल्लल्लाह। अच्छा जी, अब तो बस एक ही धुन है, इस कलाम की भी फरमाइश आई है। याद में आका की आंसू बह गए, सब मदीने के को गए हम रह गए, इस कलाम की भी फरमाइश आई है। अच्छा जी, नवीद कादरी हैं पंजाब के शहर आरिफ वाला से, कह रहे हैं जी प्रोग्राम बहुत शुक्रिया आपका जी, अल्लाह आपको सलामत रखे, दुआओं से भी आपने नवाजा। अच्छा जी, एक और पश्तो ज़बान में कलाम सुना दें जी। फैजियाब भाई पख्तून रागिले दे मुझे तो बस इतनी आती है, खैर रागिले, पख्तून रागिले, मेरा ख्याल ये भी कहते हैं। पश्तो आती है आपको? तो होना वैसे चाहिए। वैसे एक एक कलाम याद कर लें आप, पश्तो में याद करें, एक सिंधी में याद करें, और सराइकी में याद करें आप, और पंजाबी में याद करें। वैसे आता है पंजाबी का कलाम तो पढ़ लेते हैं आप। माशाअल्लाह जी, अल्लाह पाक सलामत रखे आपको, अल्लाह पाक बरकतें अता फरमाए। अच्छा जी, मैसेज है पीर अत्तार हैं, इस कलाम की भी फरमाइश आई है। अच्छा जी, सैयद साहब से अर्ज़ है कि असद भाई से अर्ज़ करें कि सराइकी ज़बान में गुफ्तगू करें। इन्हें क्या सराइकी में आप सवाल करें? सवाल वैसे सराइकी में होता तो हम जवाब ले लेते। मेरी तो कोशिश होती है मैं कोई टूटा फूटा जवाब उस ज़बान में दे दूं, लेकिन असद भाई बयान कर लेते हैं। असद भाई नहीं, बहुत अरसा हो गया, अब उसमें इतनी फ्लुएंसी नहीं है। मैं कुछ सराइकी आंधी है, लेकिन मैं ज़्यादा बयान नहीं कर सकता। अच्छा, फसाओ का होता ही है कि बयान अपनी मादरी ज़बान में ही बस बंदे के लिए मुश्किल हो जाता है, यानी जो आदत होती है ना, माहौल और प्रैक्टिस की बात हाँ, है, वरना मैं पूरी बोल लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा नहीं है। अच्छा, हाँ बिल्कुल 100%, बल्कि अपने घर वालों के साथ बंदा बोल लेता है। अब मेरे घर में तो नहीं बोली जाती, वालिदैन के साथ हम बोलते थे, तो
जिस माहौल में आप ज़्यादा वक्त गुजारते हैं तो वो जी। फ्लुएंट हो जाते हैं आप उसमें, लेकिन मादरी ज़ुबान आनी चाहिए। जी एक नेमत है ये भी, और लोग तो सीखते हैं जी। और आपने जो सीखी हुई वो भुला दें तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। अच्छा, अब बसाओकत आती है असद भाई, जैसे मैं अपनी मादरी, मैं एक दफा बयान कर रहा था उर्दू में, बयान करते करते ना तो मुझे कहा गया कि मादरी ज़ुबान में बयान करें, तो मेरे लिए इतनी मुश्किल हुई कि मैंने उनसे फिर माजरत की, मैंने कहा मैं उर्दू में ही बात करूंगा। अच्छा, आम जो गुफ्तगू है ना वो तो आप अपनी मादरी ज़ुबान में इजीली कर लेते हैं। बयान चूंकि एक तसलसल होता है जी, तो उसमें फिर जिसमें आपकी प्रैक्टिस ना हो सही, उसमें ज़्यादा दुश्वारी होती है, क्योंकि उसमें फिर आपने अल्फाज वो कभी बोले ही नहीं उस फ्लुएंसी के साथ, जी, तो फिर वो दुश्वार हो जाता है। अच्छा सर, बच्चे जैसे हैं, अब बच्चों को आगे अब अपनी मादरी ज़बान वो नहीं सिखा पाते, माहौल जैसे कराची में है मिसाल के तौर पर, तो अब उनको सिखाते हैं। मैं जैसे अल्हम्दुलिल्लाह पंजाबी हूँ, तो उन बच्चों को पंजाबी सिखा रहे तो बहुत मुश्किल होती है, बच्चों को नहीं आती पंजाबी, ये किस तरह सिखाने का कोई वो नहीं है। जिस तरह असल में लैंग्वेज के बारे में ये कहा जाता है कि फर्स्ट यू लिसन देन यू स्पीक। उसूल ये है कोई भी जुबान हो कि पहले आप सुनते हैं फिर आप बोलते हैं। जी, तो मैंने, आपने, नाजरीन ने जो भी लैंग्वेज सीखी तो वो हमने कैसे सीखी कि हम 2 महीने 3 महीने में, जैसे बच्चे को थोड़ा सा शऊर आता है तो अतराफ में जो अल्फाज हैं उसको सुनता है, बार बार सुनता है, फिर उसको बोलता है, पहले एक लफ्ज़ फिर सेंटेंस, तो तरीका ये होता है। तो लैंग्वेज सिखाने का कोई, ये तो चलो एक इंस्टीट्यूशन और ये एक अलग निज़ाम है, लेकिन असल जो ज़ुबान है वो नेचुरल अंदाज में सीखी जाती है। तो अगर कोई अपने घर में मादरी ज़ुबान को जारी रखना चाहता है, बाकी रखना चाहता है, तो उसका सिंपल सा फार्मूला ये है कि बोले। वालिदैन में से कोई एक भी अगर बोलेगा ना बच्चों के साथ कि मैंने जब भी बात करनी है बच्चों के साथ अपनी उसी लैंग्वेज में करनी है, तो वो सीख जाएंगे। इससे बेहतरीन कोई फार्मूला नहीं है दुनिया के अंदर। और कराची की आपने बात की, तो कराची ही में हज़ारों घर ऐसे हैं जो अपनी मादरी ज़ुबान को 3-4 नस्लों से लेके चल रहे हैं। तो उन्होंने चूंकि कल्चर डेवलप कर लिया तो वो उसको जारी किए हुए हैं। और जिन घरों के अंदर वो रिवाज ख़त्म हो जाता है, नहीं बोला जाता, तो फिर वो 1-2 नस्ल के बाद जो है वो लैंग्वेज चली जाती है। लेकिन इसको बाकी रखना चाहिए, एक अच्छी बात है और एक फ़न है। और एक मुबल्लिग के लिए जो ख़ास तौर पर मल्टी शहरों में जिसका ट्रैवल होता हो या इंटरनेशनल ट्रैवलर हो, तो जितनी ज़ुबानें ज़्यादा आएंगी ना उतना आपको लुत्फ़ भी ज़्यादा आएगा। मिसाल, आप किसी और मुल्क के अंदर हैं जहाँ पर उर्दू नहीं बोली जाती और वहाँ पर आपको कोई मिल गया और आपने उसको उर्दू में बात की तो आधा तो वैसे ही आपके करीब आ गया वो। अब आपके लिए उसको नेकी की दावत देना, करीब करना। और अगर वहाँ पर आपको अपनी मादरी ज़ुबान का कोई शख्स मिल गया, कोई पठान है तो उसको पश्तो बोलने वाला मिल गया, तो समझो पूरे का पूरा आपका हो गया वो, क्योंकि वहाँ पर कोई ऐसा मिलता नहीं है, तो वहाँ पे फिर बड़ी उनसियत हो जाती है। तो ज़ुबान सीखनी चाहिए, बल्कि माइंड साइंसेस के अंदर मल्टीपल लैंग्वेजेस का सीखना ये अपने दिमाग को तेज करने के मुतरादिफ करार दिया गया है। क्या बात। और ये बात कही गई है कि अगर आप अपने जहन को ज़्यादा अरसा ज़्यादा तेज़ रखना चाहते हैं, लर्निंग मोड में रखना चाहते हैं, तो उसकी एक बेहतरीन सूरत ये है कि आप मल्टीपल लैंग्वेजेस सीखें। क्योंकि लैंग्वेज जो है वो दिमाग के अंदर उसका एक इम्पेक्ट होता है, एक माइंड पैटर्न बनता है कि जिसके ज़रिए आप लैंग्वेज सीखते हैं। तो अगर कोई आप नई ज़ुबान सीख रहे होते हैं ना, तो आप अपने दिमाग को एक ख़ास पैटर्न पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो उससे, यानी कि जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं जिस्म के आसाब को, पट्टों को मजबूत करने के लिए, ऐसे ही दिमाग को मजबूत करने वाली जो चीज़ें हैं उसमें नई ज़ुबान सीखना भी है। अच्छी नीयत से सीखें। हज़ारों ज़ुबानें, अच्छा कई लोगों को मशगल है जो मल्टीपल लैंग्वेजेस सीखते हैं, किसी ने 4, किसी ने 5, किसी ने 10 सीखी हुई होती हैं। तो ये अच्छी बात है कि अगर हम अच्छी नीयत के साथ सीखेंगे तो इंशाअल्लाह नेकी की दावत देनी है, दीन का काम करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। इस नीयत से पहले तो अपनी जो मादरी ज़बान है वो अपने बच्चों तक पहुँचाएँ जो आपको आती है। अगर खुद भी बसाओ का खुद भी नहीं आती तो भी सीखें। लेकिन बसाओ का असर यूँ भी होता है कि एक भूत सवार हो जाता है कि अच्छा बच्चा स्कूल जा रहा है तो वहाँ पर उन्होंने कहा जी बस इंग्लिश ही बोलनी है और ख़ुद इंग्लिश नहीं आती, तो फिर आधा तीतर और आधा बटेर वाली कैफियत चल रही होती है। हाँ जी, ये ऐसा हो जाता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि फी ज़माना इतनी इंग्लिश हर एक को आना ज़रूरी है कि पुल और पुश का फ़र्क उसको आना चाहिए, ओपन और क्लोज का फ़र्क उसको आना चाहिए, एग्जिट का क्या मतलब है उसको पता होना चाहिए। ठीक है।
اسی طرح جو بنیادی لینگویج ہے انگلش کی وہ سیکھنی چاہیے، کم از کم آپ کو اتنی آنی چاہیے کہ آپ انٹریکٹ کر سکیں. اچھا یہ کوئی فی نفسی ہی اس کے اندر کوئی فضیلت والی بات نہیں ہے، لیکن ایک ضرورت کی بات ہے، کیونکہ انٹرنیشنلی جب آپ انٹریکٹ کریں گے تو وہاں پر آپ کو بہت مقام پر اس کا فائدہ حاصل ہوگا. اور عربی تھوڑی بہت ضرور سیکھنی چاہیے، ہر مسلمان کو سیکھنی چاہیے. بلکہ آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، ہم ساؤتھ افریقہ میں کیپ ٹاؤن ایک مشہور شہر ہے، تقریباً لوگ جانتے ہیں، تو اس میں ایک ایریا ہے، اس کا نام ہے ڈیلف، اور تھوڑا سائڈ کا ایریا ہے. تو 2012 یا 13 میں جامعۃ المدینہ کے داخلوں کے لیے ہم وہاں گئے تھے. وہاں پر مسلم کمیونٹی ہے، تو وہ پورا انگلش بولتے ہیں. اس علاقے میں افریکان بولی جاتی ہے وہاں پہ، اور انگلش بولی جاتی ہے. تو جب ہم وہاں پر گئے بات کر رہے تھے تو وہ سب انگلش میں بات کر رہے ہیں. ہم انٹرویو لے رہے تھے بچوں کے نا، کہ سلیکٹ کر کے ہم جامعۃ المدینہ کے لیے لے کر آئیں. تو وہ نا انگلش کے اندر بڑے اچھی عربی کے جملے بول رہے تھے. ہمیں بڑا مزہ آیا. یعنی گنتی جو تھی، جیسے 12 کو اثنا عشرہ کہہ رہے تھے، تو اسی طرح اور الفاظ بول رہے تھے. ہمیں بڑا اچھا بھی فیل ہوا اور حیرت بھی ہوئی. تو ہم نے کہا کہ یار یہ عربی آپ لوگوں نے؟ تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ چونکہ ہم مسلمان ہیں، بھلے ہم انگلش کنٹری کے اندر ہیں، لیکن چونکہ عربی اسلام کی بنیادی زبان ہے، ہمارے آقا کی زبان ہے، تو ہم لوگ عربی سمجھتے ہیں اور ہم آپس میں بھی عربی بولتے ہیں. کیا بات ہے. تو بڑا اچھا لگا، بڑا مزہ آیا. ہم نے کہا واہ، تو یہ کلچر ہمارے ہاں کم ہے. یعنی اگر یوں دیکھا جائے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، لیکن ہمارے ہاں اردو کے ساتھ ساتھ عربی گھر کے اندر چند جملے بھی لوگوں کو نہیں آتے. تو دنیا کے اندر بہت ساری مقامات پر جو فرسٹ لینگویج ہے جو بھی ہے، اس کے ساتھ لوگ عربی سیکھتے ہیں، کیونکہ قرآن کی زبان ہے، حدیث کی جو اصل زبان ہے وہ عربی ہے. تو اگر اس نیت کے ساتھ ہم عربی سیکھیں کہ عربی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان ہے، تو پھر کیا ہی بات ہے. تو اچھی نیت کے ساتھ سیکھیں. اور اس میں ویسے تو ساری زبانیں الہامی ہیں، اللہ پاک کی جانب سے ہیں، تو مباح ہے کوئی بھی زبان آپ سیکھتے ہیں، لیکن اگر اس میں نیت کوئی اچھی آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ اس کا ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ. کچھ کلام ہے، کلام بلکہ ٹائم مختصر ہے، تو اب ایک دو ہی کلام انشاءاللہ فیضی آپ بھائی شامل کریں گے، اور پھر انشاءاللہ اختتام کی طرف ہم بڑھیں گے. حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، پھر نظر میں پھر مناظر یا نبی، مجھ پہ کیا گزرے اس برس رہ گیا، مجھ پہ کیا گزرے اس برس رہ گیا، میرا حال دل تو ہے سب تم پہ ظاہر یا نبی، آغا میرا کیا بنے گا گرنا حج پر جا سکا، آغا میرا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا گرنا حج پر جا سکا، میرا کیا بنے گا گرنا حج پر جا سکا، ہو کرم عطار پر ہو جائے حاضر یا نبی، ہو کرم عطار پر ہو جائے حاضر یا نبی.
نبی کا لب پر جو ذکر غیب مثال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر غیب مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا عمر کے آنے عمر کی جرأت پہ جاؤں قربان ہے آج کافر بھی جن سے لرزا عمر کی جرأت پہ جاؤں قربان ہے کیسا رو کسرا جن سے لرزا عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا نبی تو صائم نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ رتبے سب کے عظیم و بالا مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے مثال آیا کمال آیا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا آج کا ٹاپک زندگی کی روشنی یہ رہا۔ قرآن پاک کے متعلق ہم نے گفتگو کی ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی ایک بڑی پیاری بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ گھر کی آبادی انسان اور سامان سے ہوتی ہے، دل کی آبادی قرآن سے ہوتی ہے، باطن یعنی روح کی آبادی ایمان سے ہوتی ہے۔ تو جسے قرآن بالکل یاد نہ ہو یا یاد تو ہو مگر کبھی اس کی تلاوت نہ کرے یا اس کے خلاف عمل کرے تو اس کا دل ایسے ہی ویران ہے جیسے انسان اور سامان سے خالی گھر ویران ہے۔ اللہ کرے کہ اپنے اس گھر کو، دل کو آباد کریں۔ دل کو آباد کرنے کے لیے ہمیں اپنا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط کرنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، قرآن سمجھنا ہے اور قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنے معاملات کو انشاءاللہ ہم نے سنوارنا ہے اور قرآن و سنت کے مطابق جب زندگی بسر کریں گے، ہمارا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے جب ہوگا تو انشاءاللہ ہم جنت کی شاہراہ پر چلیں گے۔ اللہ کے فضل اور اللہ کے کرم سے انشاءاللہ دنیا میں بھی سرخرو ہو جائیں گے، انشاءاللہ قبر میں بھی قرآن کی روشنی پائیں گے اور حشر میں بھی انشاءاللہ قرآن کا فیض ہمیں ضرور ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آج کا یہ پروگرام بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف۔ اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر بے سہارے سلام کہتے ہیں۔ ذکر تھا آخری مہینے کا، تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا۔ ذکر تھا آخری مہینے کا، تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا۔ مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے
سلام کہتے ہیں اب مدینے میں پھر بلا لیجئے اپنا مہمان پھر بنا لیجئے اب مدینے میں پھر بلا لیجئے اپنا مہمان پھر بنا لیجئے واسطہ آپ کے نوازوں کا واسطہ آپ کے نوازوں کا ہم گناہ گاروں کو بلا لیجئے سبب مصطفیٰ سے کہہ دینا ہم کے مارے سلام کہتے ہیں یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر بے سہارے سلام کہتے کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی